السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین ومن الشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، آئیے ہم اور آپ نہایت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ حضور صاحب لولاک فخر موجودات رحمت عالم نور مجسم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے پڑھی۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا و ملیانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین کرام، میں نے آپ کو اپنے پچھلے خطاب میں بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا اور اپنے محبوبوں کا وفادار بنایا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نیک بندوں کے ساتھ رہنے کا ہمیں حکم دیا۔ ارشاد ربانی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، سچے اور مخلص بندوں کے ساتھ رہو۔ اصل میں انسان کی زندگی پر سب سے زیادہ اگر کسی چیز کا اثر پڑتا ہے تو وہ صحبت کا، دوستی کا، ساتھ رہنے کا۔ انسان کو انسان کیوں کہتے ہیں؟ انسان انسیت سے ہے، کسی سے وہ بہت جلدی مانوس ہو جاتا ہے، جس کے ساتھ رہتا ہے اس کے اثر کو قبول کرتا ہے، اس لیے یہ انسان ہے۔ تو یہ ہماری جو زندگی ہے اور اللہ نے ہمیں جس طرح پیدا کیا، ہمارے اوپر ہم جن لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، جن کے ساتھ نشست و برخاست ہے، جن کے ساتھ ہماری زندگی گزرتی ہے، یا تو اس کا اثر ہم قبول کرتے ہیں یا ہمارا اثر وہ قبول کرتا ہے۔ اس لیے صحبت کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ تو ہمیں نیک بنانے کے لیے اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والوں اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ کے سچے بندوں کے ساتھ رہو۔ اس لیے کہ آدمی جب نیکوں کے ساتھ رہے گا تو اس کے اندر نیکی کا اثر آئے گا۔ آپ آج دیکھیں دنیا کے تمام معاملات میں آج عالم یہ ہے کہ آپ چاہے جتنا اچھا پڑھ لکھ لیں، جتنی بڑی ڈگری آپ کو مل جائے، مگر جب آپ کسی خاص جاب کے لیے اپلائی کرتے ہو تو پہلے آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ آپ کی تعلیم اپنی جگہ ہے، مگر جس ماحول میں آپ کو بھیجنا ہے، جو کام آپ سے لینا ہے، پہلے اس کی ٹریننگ ہوتی ہے۔ ایک انسان اپنی باڈی بنانا چاہتا ہے تو اسے ایک ٹرینر کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ٹرینر ہے جو باقاعدہ پیسے لے کر آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ تو اگر دنیا کی نوکری، انسان کے جسم کی طاقت ایک ٹرینر کے ذریعے
بڑھائی جاتی ہے اور اس کے مشورے پر عمل کر کے آگے بڑھا جاتا ہے، تو اسی طرح اگر ہمیں روحانی ترقی کی ضرورت ہے تو ایک ٹرینر کی ضرورت پڑتی ہے، اور وہ ٹرینر اللہ کے اولیاء ہیں، وہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے ساتھ رہنے والا خود ہی ٹرینڈ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ہم سب کے راجہ ہمارے خواجہ حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ، عالم فاضل مفتی سب کچھ ہونے کے باوجود 20 سال تک ایک روحانی ٹرینر کے ساتھ رہے، جن کا نام حضرت سیدنا خواجہ عثمان ہارونی ہے۔ تب جا کر کے وہ ایسی بلندی پر پہنچے کہ ان کے پیر نے زمین پر بیٹھے بیٹھے انہیں عرش اعظم کی زیارت کرائی، انہیں زمین پہ بیٹھے بیٹھے تحت الثری کی زیارت کرا دی، اور سارا عالم ان کی نگاہوں کے سامنے روشن ہو گیا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ یہ ہماری زندگی پر صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اب آپ دیکھیں حدیث شریف میں آیا، اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، کوئی بھی انسان جب پیدا ہوتا ہے تو حضور فرماتے ہیں اس کے ساتھ 2 چیزیں اور بھی پیدا ہوتی ہیں۔ ایک انسان کے ساتھ 2 چیزیں اور پیدا ہوتی ہیں، حضور نے فرمایا قرین من الجن، اور ایک الفاظ دوسری حدیث میں قرین من الشیطان، اور پھر فرمایا وقرین من الملک، ایک اس کے ساتھ شیطان بھی پیدا ہوتا ہے، یا ایک جن اس کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فرشتہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ ہر انسان کی پیدائش کے وقت، ہر انسان کی پیدائش کے وقت اس کی پیدائش جس دن، جس گھڑی، جس آن میں ہوتی ہے، اسی کے ساتھ یہ 2 چیزیں اور بھی پیدا ہوتی ہیں، ایک شیطان اور ایک فرشتہ۔ یہ دونوں اس کے ساتھی ہوتے ہیں، پیدائش کی منٹ سے اس کے ساتھی ہو جاتے ہیں، ایک داہنے رہتا ہے ایک بائیں رہتا ہے، دونوں اس وقت سے اس کے ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس لیے اپنے بچوں کو اسلامی تربیت دو، بچپن سے انہیں نیکیاں سکھاؤ، اچھی عادتیں سکھاؤ، اچھے کام سکھاؤ، اچھے طور طریقے سکھاؤ، تاکہ وہ بچپن سے ہی اسلامی عادات اور اسلامی طور طریقے کا عادی بن جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے بچپن سے ہی دیندار بناؤ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بچے جب بولنے کے لیے منہ کھولیں تو سب سے پہلے آپ انہیں لفظ اللہ سکھائیں، اس کے کان کے پاس اسے کھلاتے وقت، اسے گود میں لیتے وقت اس کے ساتھ اللہ 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 کا وظیفہ پڑھیں، تو وہ بچہ اس کی قوت سماعت، وہ جو چیز سنتا ہے اسی چیز کو اپنی زبان سے نکالنے کی کوشش کرتا۔ تو فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اسے لفظ اللہ سکھائیں، پھر اس کے بعد کلمہ شریف سکھائیں، حضور کے نام سکھائیں، پھر درود شریف سکھائیں، تاکہ اس کی زبان سے سب سے پہلے جو الفاظ نکلے وہ اللہ اور اس کے رسول کے نام اور اس کی عظمت اور کبریائی کی باتیں نکلیں۔ تو یہ ایک اسلامی تربیت ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اب جب یہ اس کے 2 ساتھی ہیں تو شیطان اسے برائیوں کی طرف لے کے چلتا ہے، اسے گندی حرکتیں کرانے کی کوشش کرتا ہے، اسے گناہ کے کام کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، اسے اپیل کرتا ہے، بلاتا ہے اپنی طرف، اور فرشتہ اسے نیک کام کی طرف بلاتا ہے، اچھی عادتوں کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہ بلانے والے 2 ہیں، اس بچے کو دونوں اپنی اپنی طرف کھینچتے ہیں، اپنی اپنی طرف لبھاتے ہیں۔ یہاں پر سب سے بڑا کردار اس کے ماں باپ کا ہوتا ہے کہ ماں باپ اس کا ساتھی کسے بناتے ہیں۔ اگر ماں باپ اسے اچھی تربیت دیتے ہیں، اچھے الفاظ سکھاتے ہیں، اچھی عادتیں سکھاتے ہیں، تو فرشتہ اس بچے کے قریب ہونے لگتا ہے۔ اور اگر ماں باپ اسے جھوٹ بولنا سکھاتے ہیں، گندے کام سکھاتے ہیں، ناجائز طور پر اس کی تربیت کرتے ہیں، تو فرشتہ دور ہونے لگتا ہے اور شیطان قریب ہونے لگتا ہے۔
حضور فرماتے ہیں کہ اس کی تربیت ایسے چلتی رہتی ہے، اب وہ بچہ یا تو گناہوں کا عادی بن جاتا ہے تو شیطان پوری طرح اس پر مسلط ہو جاتا ہے، یا پھر وہ نیکیوں کا خوگر بن جاتا ہے تو فرشتہ پوری طریقے سے اس پر مسلط ہو جاتا ہے۔ تو اب جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے اسی کا اثر اس بچے کے اوپر پڑتا ہے۔ تو آپ ذرا دیکھیں کہ یہ صحبت کا کتنا بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو فرماتے ہیں کہ تم نیک تربیت دو اپنے بچے کی۔ یہاں تک کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا کہ ایک شیطان بھی پیدا ہوتا ہے جو برائیوں کا حکم دیتا ہے اور ہر بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو یا رسول اللہ کیا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ کیا آپ کے ساتھ بھی ایک فرشتہ اور ایک جن پیدا کیا گیا؟ حضور نے فرمایا ہاں، یہ قدرت کا قانون ہے، میرے ساتھ بھی ایسا ہوا، مگر اللہ نے میری مدد فرمائی کہ جو میرا جن تھا وہ مجھے پر ایمان لے آیا۔ حضور فرماتے اس نے میری صحبت اختیار کر لی۔ سبحان اللہ۔ بچہ تو اس کی صحبت میں جاتا ہے، مگر حضور علیہ السلام کی صحبت کی کشش ایسی تھی کہ آپ کے ساتھ جو جن پیدا ہوا وہ خود ہی حضور پر ایمان لے آیا، وہ خود ہی حضور کا صحابی بن گیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ بتانا یہ ہے کہ یہ ہمارے اوپر، ہماری زندگی پر سب سے زیادہ کسی کا اثر پڑتا ہے تو ہم جن کے ساتھ رہتے ہیں، ہمارے دوست، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے، ہم کن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ اس لیے کہا گیا کہ نیک ساتھی تلاش کرو، اچھے دوست بناؤ، اس لیے کہ یہ بات تو بالکل پکی ہے، عطر کی دکان پہ بیٹھو گے تو خوشبو ملے گی ہی، اور کچرے کے ڈھیر کے قریب بیٹھو گے تو بدبو تو آنی ہی آنی ہے، چاہے آپ جیسا انتظام کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے ہماری زندگی میں یہ بات بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت کی حامل ہے کہ ہمارے دوست کیسے ہیں، ہماری زندگی جن لوگوں کے ساتھ گزرتی ہے وہ کیسے لوگ ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا کہ تم اچھے دوست تلاش کرو۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، صحبت کا اثر دیکھیں۔ آج دنیا میں کوئی صحابی بن نہیں سکتا، آج دنیا میں کوئی تابعی بن نہیں سکتا، آج دنیا میں کوئی تابعی نہیں بن سکتا، اس لیے کہ صحابی تو صرف وہی تھا جو حضور کے دوست بنے، تابعی تو صرف وہی تھے جو صحابی کے دوست بنے، اور تابعی صرف وہی تھے جو تابعین کے دوست بنے، اور یہ تینوں طبقے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب دنیا میں چاہے کوئی کچھ بھی کر لے، نہ صحابی بن سکتا ہے نہ تابعی بن سکتا ہے۔ یہ صحبت کا اثر ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس لیے اب آپ ذرا دیکھیں اللہ نے جو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ کونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی اختیار کرو، اور نیک بندوں کے ساتھ رہو، سچوں کے ساتھ رہو، اس لیے کہ ان کی زندگی کا اثر تمہارے اوپر ضرور واقع ہوگا۔ اچھا، اب آپ ذرا دیکھیں، نیک بننا، اچھی عادتیں اپنانا، اچھے طور طریقے اپنانا، کیا یہ کوئی الگ مخلوق ہوتی ہے؟ کیا اولیاء کرام انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ اپنے ماں باپ کے پیٹ سے نارمل پیدا نہیں ہوتے؟ کیا وہ ہمارے سماج کا حصہ نہیں ہے؟ کیا وہ کوئی الگ مخلوق ہے؟ نہیں، بالکل وہ انسان ہیں، بشر ہیں، وہ اپنے ماں باپ سے پیدا ہوتے ہیں، ہمارے سماج اور معاشرے میں ہوتے ہیں، مگر مقام اتنا بڑا ہے کہ اللہ نے انہیں خود اپنا دوست کہا، یہ ہمارے دوست ہیں۔ اللہ فرماتا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ کیسی شان کہ اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے، اور قرآن میں ان کی تعریف کیا تو قیامت تک ہر قرآن پڑھنے والا ان کی تعریف کرتا رہے گا۔ کتنی شان اللہ نے بلند کی، کیوں؟ صرف اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو
اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو یہ اولیاء کرام اپنے مقصد تخلیق کو جانتے ہیں، انہیں ہمیشہ یہ بات یاد رہتی ہے کہ اللہ نے انہیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا، تو اپنے مقصد میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں۔ اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا شادی بیاہ مکان دکان بیوی بچے کاروبار سب کچھ جیسے آپ کرتے ہیں ٹھیک ایسے ہی اللہ کے نیک بندے بھی کرتے ہیں۔ کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں، کوئی ان کے لیے رکاوٹ نہیں، بالکل نہیں۔ وہ سارے جائز کام، وہ تجارتیں، وہ دکانداریاں، وہ مال کمانا، وہ رزق حاصل کرنا، اولاد کی تربیت دینا، شادی کرنا، بچے کرنا، مکان بنانا، سب کچھ جیسے ایک عام انسان کرتا ہے ایسے ہی اولیاء کرام کی بھی ذمہ داری ہے، اور وہ ہر زمانے میں کرتے رہے۔ فرق یہ ہے کہ ہمارے اور ان کے میں ہم جو کام کرتے ہیں وہ دنیا کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، مال جمع کرنے کے لیے، زندگی اچھی بنانے کے لیے، عیش و آرام حاصل کرنے کے لیے، سکون پانے کے لیے، اور وہ جو کچھ کرتے ہیں صرف اپنے رب کی رضا کے لیے، اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ اس لیے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہم نے انسان اور جنات کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو عبادت کا مطلب کیا ہے؟ اگر ایک جملے میں آپ کو بتاؤں تو عبادت کا ایک سب سے بڑا مطلب اور سب سے بڑی میننگ اس کی ہے، عبادت کہتے ہیں پورے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، حضور کی پیروی کرنا، حضور کی غلامی اختیار کر لینا، حضور کی شریعت کو اپنا لینا، حضور کی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اسی کا نام عبادت ہے۔ تو اولیاء کرام بھی یہی زندگی گزارتے ہیں، مگر ان کا ہر کام نبی کی سنت کے مطابق، حضور کی شریعت کے مطابق۔ تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا شادی بیاہ سب کچھ وہ کرتے ہیں، مگر اس میں یہ دیکھتے ہیں اس میں اسلامی طریقہ کیا ہے، حضور کی سنت کیا ہے۔ تو سارے کام ان کے ہوتے ہیں اور عبادت بھی ہوتی رہتی ہے۔ گویا کہ ہمارے اور ان کے درمیان ایک فرق یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی عبادتوں کو اپنی عادت بنا لیا، اللہ کی عبادتوں کو اپنی عادت بنا لیا، حضور کی شریعت کو اپنی عادت بنا لیا، حضور کی سنت کو اپنی عادت بنا لیا۔ اور ہمارا معاملہ کیا ہے کہ انہوں نے تو اپنی عادتوں کو عبادت بنا لیا، ہم عبادت کو بھی اپنی عادت نہیں بنا پاتے۔ ان کی عبادتیں عادت ہیں اور ہم عبادت کو بھی عادت نہیں بنا سکے۔ ہمارے اوپر عبادت کرنا بھاری پڑتا ہے، ان کی عادت ہے، وہ نہیں کریں گے تو رہ نہیں سکتے۔ اور میرے عزیزوں، یہ معاملات شروع میں تھوڑے دنوں تک آپ کے لیے مشکل ہوں گے، لیکن جب آپ اللہ کی طرف بڑھتے ہو، اللہ کے راستے کی طرف بڑھتے ہو اور اس میں خلوص پیدا ہوتا ہے، اور جب نورانیت آتی ہے تو ایسی چاشنی، ایسا مزہ، ایسا ذائقہ اللہ تعالیٰ ان عبادتوں میں پیدا کر دیتا ہے کہ آدمی کھانا تو چھوڑ دے گا لیکن نماز نہیں چھوڑے گا، ایسی اس کے اندر روحانیت پیدا ہو جائے گی۔ تو شروع میں دیکھنے میں بڑا مشکل لگتا ہے، یار یہ اولیاء کرام کیسی اتنی عبادتیں کرتے ہیں۔ یہ ہمیں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ بات پوری رات سرکار غوث الاعظم نماز میں کھڑے ہیں، 15 سال کا زمانہ گزار دیا، ایک پیر پہ کھڑے ہو کے پورا قرآن ختم کر دیا، 40 سال کا زمانہ گزار دیا، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے۔ ہمارے دیکھنے میں یہ بہت مشکل ہے، مگر ان کی نظر سے اسی میں ان کو مزہ، یہ ان کے روح کی غذا بن چکی ہے۔ اگر آپ ایک فلم کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ کے پروگراموں پر پوری رات کاٹ سکتے ہو کیونکہ آپ کی آنکھوں کو مزہ ملتا ہے، تو وہ تو اپنی آنکھوں سے اللہ کا نور دیکھ رہے ہیں، وہ تو اپنی آنکھوں سے اللہ کا نور دیکھ رہے ہیں۔ اس لیے تو سیدہ فاطمہ زہرا کہتی ہیں کہ جب آپ عشاء کی نماز سے فارغ ہوتی تو نفل کے لیے
2 رکعت کی نیت باندھتی، ایک ہی سجدے میں رات ختم ہو گئی، تو ایک دن عرض کرتی ہے مولا ایک رات تو ایسی بنا دے کہ تیری فاطمہ جی بھر کے تجھے سجدہ کر سکے۔ آپ ذرا سوچو، اگر دنیا کے پروگرام دیکھنے میں رات گزر جاتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا، تو جسے رب کا نور نظر آ رہا ہو، جو عرش کے جلووں کو دیکھ رہا ہو، جس پر اللہ کے انوار و تجلیات کی برسات ہو رہی ہو، اسے وقت کا کیا احساس ہوگا؟ ہاں دیکھنے والوں کو سمجھ میں آئے گا ہے بڑی مشکل ہے، بہت محنت کر رہے ہیں اور واقعی محنت ہے، مگر جب آدمی اس میدان میں اتر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو تھکاتا نہیں ہے، اللہ کی رحمتیں اس پر برستی ہیں، اللہ کا کرم اس پر آتا ہے، اور اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں ایسا بنا دیتا ہے کہ پھر ان کی ہر بات اللہ تبارک و تعالی قبول فرما لیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا فلاں جگہ جا رہے ہیں وہاں ہمارے لیے دعا کیجئے، کچوچا شریف جا رہے ہیں دعا کیجئے گا، بہرائچ شریف جا رہے ہیں دعا کیجئے گا، اجمیر شریف جا رہے ہیں دعا کیجئے گا، کیوں کہتے ہیں؟ کوئی بھی مسلمان کیوں کہتا ہے؟ صرف اس لیے کہ اس کا ایمان و عقیدہ ہے کہ جہاں بھی اللہ کے محبوب آرام فرما ہے، انہوں نے اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزار دی، ان کا رب ان سے راضی ہو گیا، تو وہ جو کہیں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرما لے گا۔ اسی لیے تو ہم وہاں دعا کراتے ہیں، ان کے وسیلے سے، ان کے وسیلے سے، ان کے مزار پہ، ان کی درگاہ پہ، کیونکہ ہم گنہگار ہیں، ہم اپنی زندگی کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ کے محبوبوں کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ جو اللہ کو محبوب ہیں ان کے وسیلے سے دعا کرو تاکہ اللہ ان کے ذریعے ہماری دعا قبول فرما لے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہی وجہ ہے، فلسفہ یہی ہے کہ انسان اپنی زندگی کو اللہ کی عبادت کے لائق بنائے اور ایسا بنا دے کہ عبادت کا خوگر بن جائے۔ ہماری باڈی 2 چیزوں سے مرکب ہے، ایک ہے ہمارا جسم جو نظر آتا ہے، اور ایک ہے ہماری روح جو نظر نہیں آتی، مگر وہی تو کرنٹ ہے جو بدن میں دوڑ رہا ہے۔ اگر وہ نکل جائے تو یہ 6 فٹ کی باڈی بالکل بیکار ہو جائے۔ تو روح اور جسم یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں تو انسان زندہ ہوتا ہے، زندہ سمجھا جاتا ہے، چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا نظر آتا ہے۔ تو اگر یہ 2 چیزیں ہیں تو دونوں کے الگ الگ تقاضے ہیں، دونوں کی بھوک ہے۔ جس طریقے سے ہماری باڈی کو کھانے پینے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے ہماری روح کو اللہ کے عبادت کی ضرورت ہے۔ ہماری باڈی اگر کھانا کھا کے مضبوط ہوتی ہے تو ہماری روح اللہ کی عبادت سے پاکیزہ اور نورانی بنتی ہے۔ اس لیے دونوں کی بھوک کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اچھا ایسا ہوتا کیوں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کا خالق و مالک ہے، اس نے سب کو پیدا کیا، وہ سب کی سنتا ہے، سب اس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور اللہ جس کی چاہے دعا قبول کر لے۔ مگر اولیاء کرام کی دعا، اپنے محبوبوں کی دعا اللہ قبول فرما لیتا ہے، اور واقعی قبول فرماتا ہے، یہ اس کا کرم ہے۔ وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی سب سے زیادہ جواد، بخشش والا، کرم والا، فیاضی کرنے والا، نعمتیں لٹانے والا، رحم کرنے والا، کرم کرنے والا، حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخاوت والا ہمارا رب ہے اور اس کے بعد میں ہوں۔ حضور فرماتے ہیں سب سے زیادہ سخاوت کرنے والا میرا رب ہے، اور پھر رب کی عطا سے، اس کے کرم سے سب سے زیادہ سخاوت کرنے والے ہمارے نبی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم میری طرف اگر 1 قدم آؤ گے تو ہماری رحمتیں تمہاری طرف 10 قدم چلیں گی۔ ٹھیک ہے؟ اب یہ حدیث قدسی ہے، تو آپ ذرا سوچو کہ ایک انسان ہو کر جس کے اندر اللہ نے ہر خواہش رکھی، گناہ کی بھی، اچھائیوں کی بھی ہر خواہش رکھی، مگر ایک انسان ہو کر اپنی تمام ناجائز خواہشیں، تمام شیطانی خواہشیں مٹا دیتا ہے، قربان کر دیتا ہے اپنے رب کی رضا کے لیے۔
وہ ولی کہلاتا ہے؟ بولو وہی تو ولی کہلاتا. اب صبح کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، فجر کی اذان ہو رہی ہے، نیند بڑی اچھی آ رہی ہے، سب لوگ سوتے ہیں کیونکہ سب کا من کر رہا ہے کہ سو، مگر اللہ کا ولی نہیں سو سکتا، وہ نہیں سوتا. وہ کہتا نہیں، یہ میری مرضی ہے، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں سوؤں، لیکن میں نے اپنی طبیعت کو اپنے رب کی رضا پہ قربان کر دیا. جو میرا رب چاہے گا وہ میرے لیے اچھا، اس لیے بستر پھینکتا، اٹھ کے تیار ہو جاتا. تو ہر وہ کام جو انسان کے اوپر گرا گزرتا ہے، نیکیوں کا کام مشکل لگتا ہے، مگر اللہ کا ولی اپنے آپ کو اللہ کے راستے میں ایسا فنا کر دیتا ہے، ایسا قربان کر دیتا ہے کہ وہ ہر کام چاہے جتنا مشکل ہو، چاہے جتنی دقتیں ہوں، مگر وہ اللہ کی رضا کے لیے مسکراتے ہوئے، خوشی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور ایسے ہی پوری زندگی وہ گزار دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ اسے یہ تحفہ عطا فرماتا ہے. کیا تحفہ دیتا ہے؟ کہ تم نے 60 سال کی زندگی، 70 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزاری، جو رب نے کہا وہ ولی نے کیا، تو اللہ نے اسے یہ تحفہ دیا کہ تو دنیا سے چلا جائے گا، لیکن اب قیامت تک تو جو کہے گا تیرا رب قبول کر لے گا، تو جس کے لیے دعا کرے گا تیرا رب قبول فرما لے گا. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ معاملہ ہے کہ ہم رب کی مانیں گے تو رب ہماری بھی مان لے گا، ہم اس کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو جب ہم دعا کریں گے تو ہمارا رب بخیل نہیں ہے، وہ تو بڑا کریم ہے. اگر تو انسان ہو کر کے اس کے راستے پر فنا ہو گیا تو وہ تو رحمان ہے، وہ تو اتنا عطا کرے گا کہ تو سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے ان تمام اولیاء کرام میں جو جتنے زیادہ مشقتوں والے، جتنا زیادہ رب کو راضی کرنے والے، اور جتنی زیادہ انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کیا، ان کا مقام اتنا ہی بلند. یہاں تک کہ اولیاء کے سردار سرکار غوث الاعظم کی وہ شان ہو گئی، وہ شان ہو گئی کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں تو دعا کر کے تقدیر بھی بدل دیتا ہوں. سبحان اللہ. وہ شان اللہ نے عطا فرمائی کہ سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اور جب ان کی اپنی دعا پہ اللہ کی بارگاہ میں مچل جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا سے تقدیریں بھی تبدیل فرما دیتا ہے. تقدیروں کی کئی قسمیں ہیں. ایک تقدیر وہ ہے جو اولیاء کی دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے، اور سرکار غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منصب پر فائز ہیں. اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ہمیں اپنی اس معاشی زندگی میں، سماجک زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طریقے سے ہماری پیدائش کا ایک دن تھا، ایسی موت کا ایک دن آئے گا. اور یہ ساری چیزیں روزانہ ہم دیکھتے ہیں. کروڑوں کی سمپتی چھوڑ کے انسان قبر میں جاتا ہے تو ہم بھی چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھو اور ہوش میں رہو کہ اپنے رب کو راضی کرتے رہو، اپنے رب کے لیے عبادتیں کرتے رہو. یہی اولیاء کرام کی صحبت اور ان کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہے کہ ہمیں عبادت کا ذوق پیدا ہوتا ہے، ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف آتا ہے، شریعت پہ عمل کرنے کے طریقے معلوم ہوتے ہیں، اور وہ چیزیں جو شیطان ہمیں مشکل بناتا ہے، ولی کی صحبت میں رہنے کے بعد اس کام کو کرنے میں مزہ آنے لگتا ہے. اس لیے نیک بندوں کے ساتھ رہنا چاہیے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اولیاء کرام کا قرب عطا فرمائے، اور ان کی برکتوں سے ہماری زندگی اور آخرت کو کامیاب بنائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.